کی سورہ ضحیٰ، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت شریفہ یعنی آیت نمبر 11 ورس نمبر 11 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ بڑی عظیم آیہ کریمہ ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں بہت کچھ لکھا، مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ فرمایا۔ پڑھنے والا ہو تو اسے علم ہو کہ کیا کچھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے اللہ کی نعمت کا بیان، اللہ کی نعمت کا ذکر۔ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس آپ کے امتی جتنا بھی بیان کریں وہ کم ہے۔ جب تک یہ پوائنٹ، یہ نکتہ ہمارے ذہن میں پختہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں شان اقدس کا تصور مکمل ہو نہیں سکتا کہ ہم جتنی بھی شان بیان کریں وہ کم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جتنی شانیں، جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، حضور کے جتنے مراتب اللہ نے خود بیان کر دی ہیں وہ اتنے ہیں کہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی تعریف حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی پڑھے سے پڑھا لکھا ہو، بھلے کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی ہو، مگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، رفعت، بلندی، مرتبہ، مقام، اس کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ نو، نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی شان کو صحیح جانتے ہی نہیں۔ ہم کیسے جانیں، کیسے پہچانیں؟ ہمارے پاس وہ علم نہیں، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں۔ ہم نے تو جو کچھ کتابوں میں پڑھا یا زبانوں سے سنا اسی کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کما حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر دیا، نہیں۔ جتنا بھی کیا اور جب بھی کیا کم کیا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں زیادہ اپنے محبوب کی شان اس کتاب مقدس میں بیان کر دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید، جو ہمارے پاس نعمت ہے اللہ کی۔ کئی آیات شریفہ تو وہ ہیں جن کو علماء نے کہا یہ خاص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، ان کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں۔ کئی آیات، ایک نہیں، کئی آیات۔ یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن کہلاتے ہیں، جیسے بھی ہوں مگر اہل ایمان کی صف میں داخل ہیں، کلمہ گو ہیں۔ ابھی آپ نے جو نعت شریفہ پڑھی، میرے خاندان کے بزرگ، عظیم صوفی بزرگ سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریفہ کا ایک شعر آپ نے پڑھا، اس میں گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ، وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے۔
اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ گر کافر 100 سالہ، 100 سال کا کافر جس کی 100 سال عمر ہو گئی ہو، کس میں؟ کفر میں۔ 100 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے نا، 100 سال زندگی اس نے گزار لی مگر حالت کفر میں گزاری ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایک بار صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے، وہ اپنی زبان سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو شان کیا ہے اس کلمے کی جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نبی پاک کا، جس میں توحید بھی ہے، جس میں رسالت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، ہمیشہ یہی ترجمہ ہوتا ہے نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تو ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے بعد کوئی رسول اور آیا ہی نہیں، نہ آئے گا، کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت یہی ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اب کیا ہے اس شعر میں؟ گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ، وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے کہ جب ایک کافر 100 سال کی زندگی گزار کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھے اسلام لانے کی نیت سے، اور وہ مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہوتے ہی اس کے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے ہر قسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کلمے کی شان دیکھ لیں، آپ کلمہ طیبہ کی شان دیکھ لیں۔ آپ ایک کلمے کے زبان سے ادا کرنے سے 100 سال کا کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پچھلے سارے گناہ اس کے ختم، 0 میٹر ہو جاتا ہے نا؟ بڑی بات، ہاں بھئی کتنے گناہ، سب سے بڑا گناہ تو یہی تھا کہ وہ کفر میں تھا، وہ شرک میں تھا، اب مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہوتے ہی کلمہ پڑھتے ہی پچھلے گناہ اس کے دھل گئے، مٹ گئے، صاف ہو گئے، اللہ نے بخش دیے، پھر سے میٹر شروع ہو گیا اس کا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک کافر ایک بار کلمہ پڑھنے سے ایسا مستحق بن گیا کہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر حکم دے دیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، عشرہ مبشرہ، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ، اس کا مطلب ہے 10 صحابہ، 10 صحابی، جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ تو 4 بڑے اکابر صحابہ ہو گئے، اس کے بعد اور 8 صحابہ، 6 صحابہ اور، تو 10 ہو گئے نا۔ ان 10 صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے زندگی میں ان کے بشارت سنائی کہ آپ سب جنتی ہو، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے، انٹرنیٹ پر سرچ کرے عشرہ مبشرہ، پتہ چل جائے گا کون کون صحابہ ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کو یہ فرما دیں کہ تم جنتی ہو، بس وہ جنتی ہے،
پھر اس کے لیے آپ کو کوئی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے جنتی ہوگا، ہو گیا۔ اس کے پاس ایسے اعمال بھی ہو جائیں گے جو اس کو جنتی بنا دیں، حضور کے قول کی تصدیق کے لیے اس کے پاس ایسے اقوال بھی آ جائیں گے جو اس کو جنتی بنا دیں، اس کے پاس ایسی عبادتیں بھی آ جائیں گی جو اس کو جنتی بنا دیں۔ یعنی آپ کو شک و شبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جنتی کیسے ہوگا، ابھی یہ زندہ ہے، کیا گارنٹی ہے، کیا سند ہے کہ یہ جنت میں ہی جائے گا؟ سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور اللہ کے رسول جھوٹ بول نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت شریفہ موجود ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ آیت یاد رکھیے، ترجمہ یاد رکھیں، کیا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اللہ نے فرمایا، حضور کے بارے میں فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، یہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہو گیا کہ کہو کہ یہ جنتی ہے، آپ نے فرما دیا تم جنتی ہو، وہ ہو گیا جنتی۔ اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ نہیں آپ جنت میں کیسے ہو سکتے ہو، کیسے جا سکتے ہو، نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے، رسول اللہ نے فرما دیا۔ اللہ نے آپ کو شارع بنایا ہے، شریعت آپ کی ہے، آپ کو اللہ نے اجازت دے دی، اختیار دے دیا، حلال کا بھی حرام کا بھی، سمجھے آپ؟ حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول کو دے دیا ہے کہ جس چیز کو چاہیں کہہ دیں حلال ہے، حلال ہو جائے گی، فرما دیں حرام ہے، حرام ہو جائے گی، چاہے وہ قرآن میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ دیکھیں نا، بہت سے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں حشرات الارض جن کے نام قرآن میں نہیں ہے، ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے تو حرام ہے تو حرام ہو گئے۔ اب آپ قرآن میں ڈھونڈتے رہو ان کو کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، حرام تو ہے نہیں حرام ہے، کیوں؟ کہ ہم کہیں گے حدیث میں فرما دیا حضور نے حرام ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا حرام۔ بھائی تم قرآن میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو تو قرآن بھی تو اللہ کے رسول لائے، وہ تم پر تھوڑی اترا ہے۔ تم ڈھونڈتے ہو قرآن میں، قرآن میں دکھاؤ، نام سے دکھاؤ، تو بھائی قرآن کس پر اترا؟ رسول اللہ پہ اترا نا، تم پر تھوڑی اترا ہے۔ اگر رسول اللہ یہ نہ فرماتے کہ یہ قرآن ہے تو تمہیں کون بتاتا یہ قرآن ہے، ہمیں کون بتاتا یہ قرآن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے جان لیا یہ قرآن ہے، آج تک وہ قرآن ہے۔ مگر یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز اپنے نام سے قرآن میں بیان نہیں ہوئی، بہت سی باتیں قرآن میں ہیں نام کے ساتھ، چیزیں بہت سی نہیں ہیں مگر وہ حدیث میں ہیں۔ تو حدیث سے بھی ہم کو تعلیم ملتی ہے نا، کیونکہ اسلام قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اس پر منحصر ہے۔ اسلام کا مدار ان باتوں پر ہے، 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، کنسنسس اور قیاس، چاروں سے مل کر اسلام چل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی جاہل لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا، ارے بھائی قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں تو آ گیا نا، اگر وہاں آ گیا تو بھی تمہارا کام ہو جائے گا بس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ جس کو فرما دیا، جنتی فرما دیا، وہ جنتی ہو گیا، اور کسی کو دوزخی فرما دیا وہ دوزخی ہو گیا۔ اب آ جائیے اس پر، میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، آیت نمبر 11،
بڑی مختصر آیت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا. اب چرچا کو آپ ڈفرنٹ طور سے ترجمہ کر لو. آپ چرچا، ذکر، بیان، تذکرہ، کچھ بھی کہہ لو. ایک بات کے مختلف معنی ہوتے ہیں، بات ایک ہی ہے. خوب چرچا کرو اللہ فرما رہا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان کریں. حضور سے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جتنی نعمتیں نازل فرمائیں وہ سب کے سب تو ہمیں پتہ بھی نہیں. ہمیں تو صرف موٹی موٹی باتیں جو ہمیں نظر آ گئیں، ہم نے پڑھ لی، ہم نے سن لی، ہم نے دیکھ لی، تو ہم کہتے ہیں یہ حضور کی نعمت ہے. مگر نعمتوں کا شمار ہم لوگ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. گننے بیٹھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن نعمتوں کا اللہ نے نزول فرمایا وہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم پر جتنی نعمتیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے ہم تو ان کا بھی شکر نہیں کر سکتے. علماء فرماتے ہیں یہ پلکوں کا جھپکنا. کسی کو معلوم ہے کہ رات دن میں آپ کتنی بار پلکیں جھپکتے ہو اپنی؟ نہیں. کوئی گنتی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. خیال میں، بے خیالی میں آپ پلکوں کو جھپکتے ہو. تو علماء نے فرمایا کہ یہ پلکوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ کی نعمت سے ہے. تمہاری جو سانسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب سانسوں کو کون گنتا ہے بتاؤ؟ نہیں گن سکتا نا. کتنی بار ہم ایک گھنٹے میں سانس باہر لے رہے ہیں، کتنی بار اندر لے جا رہے ہیں. ہم کہاں گنتے ہیں؟ ہم کہاں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ نہیں نا. مگر ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں بہت ساری نعمتیں. اب ایک تو نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حبیب بنایا، محبوب بنایا. ان کو افضل الانبیاء کیا، امام الانبیاء بنایا. یہ نعمت ہے اللہ کی. بھائی انبیاء تو بے شمار آئے، نبی بھی آئے، رسول بھی آئے. حضور سے پہلے آئے اولو العزم نبی رسول، بڑے بڑے عظیم الشان پیغمبر بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے. نام گنتے جاؤ ختم نہ ہو. مگر جس شان سے آقا نامدار احمد مختار، دونوں جہاں کے تاجدار، سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کا خاصہ ہے. تو ایک تو نعمت یہ کہ اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کے اوپر فوقیت عطا فرما دی، حالانکہ وہ پہلے آئے تھے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ کہیں جاتے ہو کسی جگہ تو کہا جاتا ہے پہلے کون آیا تھا اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. میں ایک عام بات کر رہا ہوں سمجھانے کے نیت سے. آپ کہیں جاتے ہو، کوئی ٹکٹ لینے جاتے ہو، کوئی دوا لینے جاتے ہو، کچھ اور کرنے جاتے ہو، تو کہتے ہیں لائن لگاؤ. کیوں؟ اب اس میں جو پہلے ہوتا ہے اس کا نمبر پہلے آتا ہے نا، یعنی اس کو پہلے اٹینڈ کیا جاتا ہے. دوسرا اگر کوئی آگے بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے نہیں آپ پہلے بعد میں آئے تھے، آپ پیچھے ہو جاؤ، یہ پہلے آیا ہے. تو پہلے اتنے بے شمار 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے.
وہ آ چکے. ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے معجزات دیے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تو قرآن میں اس کا ذکر کیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میں نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہوں, اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں, میں دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اپنی طرف اشارہ کیا, میں نابینا کو بینا کرتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ, میں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. برس کا مرض ہوتا ہے سفید داغ, اور میں ان کو شفا دیتا ہوں. اس سے بھی بڑھ کر بات بیان کی. اتنی بڑی بات کہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. 3 معجزات تو ادھر ہی بیان ہو گئے کہ نابینا کو بینا کرنا, برس کے مریضوں کو شفا دینا, اور مردے کو زندہ کر دینا. یہ معجزہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں اور جب واپس نکالیں تو ہاتھ چمک جائے, سورج کی طرح روشنی دے. اور آپ کے ہاتھ میں عصا, ڈنڈا, وہ آپ جب پھینک رہے ہیں تو وہ اژدہا بن رہا ہے. یہ معجزہ ہے. میریکل, معجزہ, جادو نہیں, معجزہ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تو محدثین نے پورے چیپٹر قائم کیے. باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ باتیں جو حضور کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں سے ایک بڑا معجزہ تو یہی ہے جو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن, اور وہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اور وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ان پر ہمارا ایمان تو ہے, مگر وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے, مگر قرآن ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ بھی. پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت بھی دی ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھ لیں, جہاں نماز کا وقت آ گیا اور جگہ موجود ہے, پاک ہے, تو نماز پڑھ لیں. روئے زمین مسجد بنا دی گئی. اور فرمایا مجھے مختصر آیات دی گئیں, جوامع الکلم, جامع آیات, جن کے اندر خزانہ بھرا ہوا ہے علم کا. اب یہی آیت شریفہ جو میں نے پڑھی, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ ہے تو مختصر آیت, مگر اس میں حضور کی تعریف ہے, حضور کی شان ہے. اور علماء نے ہم کو ایک قاعدہ بتایا, بہت اچھا قاعدہ بتایا. فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نعمتیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ تو ہیں ہی, لیکن ہمارے لیے ہم جب اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں تو کیا کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نعمت کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. سمجھنے والا سمجھے. حضور کی ذات اقدس نعمتوں کی جان ہے. اللہ نے ہم پر جو نعمتیں نازل فرمائے ان میں سے بڑی نعمت, آپ کہیں کیا قرآن سے بھی بڑی ہے؟ ہاں قرآن سے بھی بڑی ہے. قرآن سے بڑی اس لیے ہے کہ قرآن ان پر نازل ہوا ہے.
وہ پہلے آئے، قرآن بعد میں آئے، اللہ نے ان پر قرآن نازل فرمایا. تو حضور کی ذات پاک سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہاں چرچا کرو کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی. تم آنکھیں رکھ رہے ہو، تم ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، تم کان رکھتے ہو، تم زبان رکھتے ہو، تم پاؤں رکھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر سب سے بڑی نعمت ذات محمد رسول اللہ ہے. اور پھر ایک بڑی نعمت کیا ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا؟ وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی ہیں. میری بات سمجھنا ذرا غور سے، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، نقطے کی بات. امتیں تو پہلے گزر چکی ہیں نا، بنی اسرائیل بھی گزری اور امتیں گزر چکی، اور جتنے نبی رسول آئے ان کی امتیں ہیں. مگر ان کے امتی وہ فخر نہیں کر سکتے جو امت محمد رسول اللہ کر سکتی ہے. کیسے؟ بات یہ ہے کہ وہ امتی ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے یا موسیٰ علیہ السلام کے فخر اس لیے وہ نہیں کر سکتے کہ خود ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان کو بھی یہ خواہش ہوتی کہ میں محمد کا امتی بنوں. خود پیغمبر. اور پھر ایک بات اور عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تشریف لائے تھے، 600 سال پہلے، 600 سال کے بعد محمد رسول اللہ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہودیوں نے ان کو پھانسی دے دی. وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن والا کہ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ آسمانوں پر تشریف فرمائے. اب آئیں گے دوبارہ قرب قیامت میں، قیامت کے نزدیک دوبارہ حالت حیات زندگی میں تشریف لائیں گے، زندہ بن کر، کیونکہ زندہ ہے. اب وہ آ تو جائیں گے، لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ جو میں نے کہا کہ ہم کو ایک فخر یا کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. وہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو شریعت عیسوی کو نہیں پھیلائیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت ان کے زمانے میں ہوئی ہے، ان کی اپنی عبادات کے مسائل ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے، ان کے اپنے احکامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے، جو کہ انجیل میں نازل ہوئے اس وقت کی انجیل میں. مگر وہ انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ اپنی شریعت کی تعلیم عام نہیں کریں گے، وہ تو محمد رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلائیں گے. تو ذرا ہم غور کریں کہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم لوٹ پوٹ بھی ہو جائے نا اگر شکر ادا کرتے ہوئے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی نعمت. میرے جد امجد، میرے دادا جن کا مزار باہر بنا ہوا ہے، انہوں نے حج کیا ترکی دور حکومت میں. آج والی حکومت میں نہیں، آج تو دوسری وہابی حکومت ہے نا. ترکی سلطنت عثمانیہ میں حج کیا تھا جب قافلے اونٹوں پر جایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا دن تھا، وہ وہاں موجود تھے میرے جد امجد حرم شریف میں مدینہ طیبہ میں. تو فرمایا کہ حرم شریف میں ایک مصری میلاد خواں بیٹھا ہوا تھا، حضور کا میلاد شریف پڑھ رہا تھا، اور اس کے سامنے حلقہ بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ پڑھ رہا تھا میلاد شریف عربی زبان میں. فرمایا ایک شعر مجھ کو یاد ہے
وہ شعر کیا ہے؟ فرمایا وہ شعر یہ ہے، الحمدللہ الذی قد خصنا، شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں خاص کر لیا. یعنی ہم تو عام ہیں دیکھا جائے تو، اپنی اوقات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں کوئی خوبی نہیں، مگر خوبی آ گئی، خاصیت آ گئی. کیسے آئی؟ الحمدللہ الذی قد خصنا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں خاص کر لیا. کیسے؟ بمحمد بمحمد خیر الوراء نبینا. کتنا اچھا شعر کہا اس نے کہا ہمیں اللہ نے خاص کر لیا. شکر اس اللہ کا، اس نے ہم کو خاص کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جو تمام لوگوں میں بہتر ہیں اور تمام نبیوں میں بہتر ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اس نبی کے صدقے میں، اس رسول کے طفیل وسیلے سے، جو اللہ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، جن پر اللہ نے نعمتوں کا خزانہ کھول دیا، نعمتوں کا نزول فرمایا، تو ہم اس نبی کی امت میں ہیں، تو ہمیں بھی اللہ نے ان کی برکتوں سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ہم کو خاص کر لیا. تو پھر شکر کرنا چاہیے. تو اب مختصر وقت میں تو اتنا ہی صحیح. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء عظیم الشان اجتماع ہوگا شب میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتوار کو سپہر 4 بجے قرآن خوانی ہوگی، اور اس کے بعد میلاد النبی، یوم میلاد النبی کا اجتماع ہوگا مغرب تک اسی قادری مسجد میں. انشاءاللہ اللہ ہم کو حاضری کی توفیق دے. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وسلم.